کہ نبی کا گھر نبی کے نور سے روشن بنا ہوا ہے اور آسمان کے کچھ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ستارے کہیں میرے جسم سے مس نہ ہو جائے. ٹھہرو, کچھ بدعقیدے ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ نبی ایسے غریب گھر میں پیدا ہوئے کہ پیدائش کے وقت چراغ تک نہ جل رہا تھا. اس بدعقیدے سے کہنا کہ تاریخ تو صحیح ہے کہ نبی غریب گھر میں پیدا ہوئے اور یہ بھی صحیح ہے کہ پیدائش کے وقت چراغ تک نہ جل رہا تھا, مگر اس سے یہ بھی کہنا ارے چراغ جلایا کہاں جاتا ہے, ارے نبی کا گھر نبی کے نور سے روشن نہیں تھا, چراغ جلایا کہاں جاتا ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے, نبی کا گھر تو نبی کے نور سے روشن ہے, وہاں چراغوں کی ضرورت کیا ہے, وہاں تو چاند ستارے صدقہ لینے آئے تھے. جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, 12ویں کے چاند کا, مجرا ہے صدقہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. حضرت انس کیا فرماتے ہیں, احسن الناس, ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی, ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی. کیسے ہیں ہمارے نبی؟ ایک روایت پیش کرتا ہوں. ام المومنین ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چاند نکلا ہوا تھا, چاندنی پھیلی ہوئی تھی, میری گود تھی اور پیارے نبی کا سر مبارک میری گود میں تھا. اب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی مدینے کے چاند کو اپنی گود میں دیکھتی اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند میری گود میں زیادہ خوبصورت ہے. کافی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے یہی فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ صاف ہے, چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ صاف ہے. اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا, چھری چلتی رہی, خون نکلتا رہا, درد کا احساس نہ ہوا. اے پیارے نبی, آپ کے چہرے میں ایسی کوئی خاص بات تو نہیں پاتی ہوں. تو پیارے نبی نے فرمایا عائشہ, میں کمرے میں جاتا ہوں, حجرے میں جاتا ہوں, آواز دوں گا تو تم بھی کمرے میں آ جانا. اب پیارے نبی کمرے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی نے فرمایا عائشہ اندر آ جاؤ, عائشہ اندر آ جاؤ. اب حضرت عائشہ اندر گئی اور بہت جلد ہی نکل کر باہر آ گئی. پیچھے پیچھے پیغمبر اسلام بھی آ گئے. آقا نے فرمایا عائشہ تم حجرے سے کمرے سے اتنی جلدی کیوں نکل کر کے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا, اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا اور میں ڈر گئی کہ کہیں میں جل کر کے راکھ نہ ہو جاؤں. نبی کریم کا جملہ اپنی تختی دل پر لوٹ کر لو. پیارے نبی نے فرمایا سنو عائشہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے میرے چہرے پہ ڈال دیا ہے. ان پردوں میں سے میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ ہے, سارے پردے ہٹا دیے جائے تو حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا, حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. بریلی کا عشق پکار اٹھا, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نہ تو مائک ٹھیک ہے, نہ ادھر کا ٹھیک ہے, نہ مجمع ٹھیک ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہاں, یہ ہندوستان پاکستان کا نقشہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک بات مان لیجئے پلیز مہربانی کر کے, سارے لوگ ذرا اکٹھا ہو کر کے آ جائیے, یا تقریر ختم کر دیں. ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا ہے بھائی, شروع کرنے کے لیے ماحول اچھا بنا ہوا تھا, مجمع ہوتا ہے تب شروع کیا جاتا ہے. تب ہاں
ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، سب سے بابرکت دن کون ہے اسلام میں؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، سب سے بابرکت دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ لیکن حضور جمعہ کو پیدا نہیں ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ کس دن ہوئے؟ پیر کے دن۔ اچھا سب سے بابرکت مہینہ کون ہے اسلام میں؟ رمضان کا مہینہ ہے نہیں؟ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ اور اس میں بھی ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے مہان ہے، لیکن حضور رمضان میں بھی نہیں آئے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ میں، ربیع الاول کے مہینے میں آئے۔ کون سے مہینے میں آئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں، توجہ۔ اور وہ بھی وہ مہینہ جو حضور کی ولادت سے پہلے، قاری یوسف صاحب، حضور کی ولادت سے پہلے غیر مشہور تھا۔ عرب کے لوگ جب ربیع کی فصلیں اگاتے تھے تو جن 2 مہینوں میں کرتے تھے اس کا نام ربیع الاول ربیع الآخر رکھتے تھے۔ اس مہینے میں نبی لاثانی آئے۔ اچھا جب حضور تشریف لائے تو جس مقدس سرزمین پر تشریف لائے تو حضور جب تشریف لائے تو سب سے مقدس مقام کون سا قبلہ تھا جس کی طرف حضور آتے ہی نماز پڑھنے لگے تھے؟ باقاعدہ صحابہ کرام نے بھی اعلان نبوت کے بعد ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے صحابہ کرام نے۔ تو وہ مسجد اقصی، کون سی جگہ؟ مسجد اقصی فلسطین ہے نہیں، اس سرزمین پر نبی تشریف نہیں لائے بلکہ ایسی سرزمین پر نبی تشریف لائے وادی غیر ذی زرع میں، ایسی سرزمین، مکے کی ایسی سرزمین جہاں آلو بھی بڑی مشکل سے پیدا ہو، پانی بھی بڑی مشکل سے ملے، اس سرزمین پر پیارے نبی تشریف لائے۔ اچھا خاندان سب سے مشہور کون قرآن کی روشنی میں؟ جس خاندان کا تذکرہ، جس خاندان کی عظمت اور بلندی کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں، بنی اسرائیل۔ کون سا خاندان؟ بنی اسرائیل، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بے شک ہم نے تمام عالمین پہ تمہیں فضیلت بخشی۔ تو اس مشہور خاندان میں حضور پیدا نہیں ہوئے، بنی قریش میں پیدا ہوئے۔ کس میں؟ بنی قریش میں۔ اچھا زمین چنی گئی تو مکے کی بنجر زمین، فلسطین کی لہی، خاندان چنا گیا تو بنی قریش، بنی اسرائیل نہیں۔ دن چنا گیا تو جمعے کا دن نہیں، پیر کا دن، اور مہینہ چنا گیا تو ربیع الاول کا مہینہ، رمضان کا نہیں۔ اور تاریخ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے مشہور و معروف اور سب سے بابرکت والی تاریخ اور دن کون سا ہے؟ عاشورہ کی 10 تاریخ سب سے بلند و بالا، سب سے مشہور ہے۔ سب سے بابرکت تاریخ کون سی ہے؟ عاشورہ کی 10۔ لیکن حضور عاشورہ کی 10 میں بھی نہیں آئے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ میں آئے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اے اللہ وہ یوم عاشورہ جس دن تو نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس دن تو نے زمین و آسمان کو بنایا، اے اللہ وہ یوم عاشورہ جس دن زمین پر آسمان سے پہلی بار بارش ہوئی، وہ یوم عاشورہ جس دن جنت و دوزخ کا کریشن ہوا، وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح کی کشتی کو جودی کا ساحل ملا، وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت یعقوب کی دعا قبول ہوئی، وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت ابراہیم پر نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی، وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا گیا، وہ یوم عاشورہ جو تمام دنوں میں مہان، سب سے افضل، اس دن بھی حضور نہیں آئے۔ آخر راز کیا ہے؟ مہینہ چنا گیا تو رمضان کا نہیں، ربیع الاول کا دن چنا گیا تو جمعے کا دن نہیں، پیر کا دن، اور خاندان چنا گیا تو بنی اسرائیل نہیں، بنی قریش، اور سرزمین چنی گئی تو فلسطین کی زمین نہیں، مکے کی بنجر زمین۔ آخر راز کیا ہے؟ تو راز یہ ہے تاکہ سب سمجھ جائے، سب سمجھ جائے نبی کو پیر کے دن نے بلند نہیں کیا ہے، نبی کو مکے کی سرزمین نے بلند نہیں کیا ہے، نبی کو بنی قریش نے بلند نہیں کیا ہے، بلکہ نبی کو صرف اور صرف خدا نے بلند کیا ہے، اور خدا نے بلند کیا ہے۔ اور بلکہ عرفا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے جمعے کا دن نہیں چنا گیا، رمضان کا مہینہ نہیں چنا گیا، بنی اسرائیل کا خاندان نہیں چنا گیا، مکے کی سرزمین نہیں چنی گئی، نبی کے لیے فلسطین کی سرزمین نہیں چنی گئی، مکے کی زمین چنی گئی۔ کیوں؟ تاکہ سب سمجھ جائے۔ عرفا فرماتے ہیں تاکہ سب سمجھ جائے کہ نبی سے
نبی کو مکے سے عظمت نہیں ملی ہے بلکہ نبی سے مکے کو عظمت ملی ہے، پیر کے دن سے نبی کو عظمت نہیں ملی ہے بلکہ نبی سے پیر کے دن کو عظمت ملی ہے۔ تو اگر نبی جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو لوگ جمعے کا ذکر کرتے، اگر رمضان کے مہینے میں نبی پیدا ہوتے تو لوگ مہینے کا چرچا کرتے، بنی اسرائیل کے خاندان میں نبی پیدا ہوتے تو لوگ خاندان کا چرچا کرتے۔ اس لیے ہمارے نبی مکے کی زمین پر نہیں، اور مکے کی زمین پر نہیں، ارے کسی دیار نے نہیں بلکہ میرے نبی کو پروردگار نے بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا اعلیٰ کہ خود اعلیٰ حضرت جب رفعت مصطفیٰ پر قلم چلاتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو میرے نبی کو نہ تو مکے کی سرزمین نے بلند کیا ہے، نہ پیر کے دن نے بلند کیا ہے، بلکہ میرے نبی کو میرے رب نے بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے کہ بریلی کی سرزمین سے میرے رضا نے فرما دیا یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اسی بریلی کی دھرتی سے رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ، آپ بولیے محبت سے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ بریلی شریف میں رہ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ جب بریلی شریف سے یہ آواز نکلی ہے اور وایا اجمیر شریف بغداد شریف ہوتے ہوئے گنبد خضرا سے اعلیٰ حضرت کی یہ آواز ٹکرائی ہے تو گنبد خضرا سے آواز آئی اے احمد رضا خاں بریلوی تم ہندوستان میں رہ کر بریلی میں رہ کر مجھے سب سے اعلیٰ کہہ رہے ہو، سب سے اولا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو۔ مجھے حضرت آدم نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت موسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت عیسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت سلیمان نے اعلیٰ کہا ہے۔ تمام نبیوں نے میرے فضیلت و کمالات کے خطبے پڑھے ہیں اور خود میرے مولا نے مجھے اعلیٰ بنا کر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے احمد رضا خاں بریلوی میں تو اعلیٰ ہوں مگر تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، سب سے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو، سب سے اعلیٰ کہہ رہے ہو۔ تو اے احمد رضا خاں بریلوی بارگاہ رسالت سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے سے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے، تم ان میں اعلیٰ حضرت ہوں گے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ سبحان۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا کہ ایک سچے پیر صاحب، آج کل کی طرح نہیں، سچے پیر صاحب جن کا نام ہے شیر محمد شاہ جی میاں، پیلی بھی شریف، ماشاءاللہ ہمارے سلیم رضا صاحب شاہ جی محمد شیر میاں ہیں نا، ان کا مزار شریف ہے پیلی بھیت شریف میں۔ تو حضرت شیر محمد شاہ جی میاں کشف کے ذریعے کرامت، صاحب کرامت تھے، کرامت والے تھے، کشف کے ذریعے روزانہ غوث اعظم سے ملاقات کرتے تھے۔ کن سے ملاقات کرتے تھے؟ غوث اعظم سے۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ روزانہ غوث اعظم سے ملاقات کرتے ہیں، آپ نے معلوم کیوں نہیں کر لیا کہ دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو مریدوں سے حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کل معلوم کر لیں گے حضرت غوث پاک سے۔ پھر ملاقات ہوئی کشف کے ذریعے، حضرت شیر محمد شاہ جی میاں عرض کرتے ہیں غوث پاک سے یا غوث پاک یہ بتائیے کہ دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں شیر میاں تم زیارت میری روز کرتے ہو، ضرور کرتے ہو، لیکن سنو نیابت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے۔ اگر میرا نائب دیکھنا
دیکھنا ہو تو بریلی جاؤ، امام احمد رضا کو دیکھو، میں نے اپنا نائب بریلی کے امام احمد رضا کو بنا دیا ہے، سبحان اللہ، میں نے اپنا نائب بریلی کے امام احمد رضا کو بنا دیا ہے۔ کون امام احمد رضا خان؟ وہ امام احمد رضا خان مکے کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ جب مکے کی سرزمین پر تشریف لے گئے تو اس وقت ہندوستان کے جو وہابی مولوی تھے انہوں نے علم غیب کا مسئلہ اٹھا دیا امیر مکہ کی بارگاہ میں۔ جب امیر مکہ کی بارگاہ میں علم غیب کا مسئلہ اٹھا دیا تو اعلیٰ حضرت سرکار کم و بیش 8.5 گھنٹے میں ایک ایسی عظیم کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور جب لکھ کر کے امیر مکہ کی بارگاہ میں پڑھ کر کے سنانا شروع کیا تو وہابی مولویوں نے شور مچانا شروع کیا، مگر امیر مکہ نے کہا خاموش رہو، پہلے پوری کتاب تو سن لو، ہو سکتا ہے تمہارے سوالوں کا جواب اسی کتاب میں مل جائے۔ لیکن وہابی مولویوں کی حالت خراب تھی کہ جیسے جیسے کتاب پڑھی جائے گی ویسے ویسے ہمارا بائیکاٹ ہوتا جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب پڑھ کر کے سنا دی تو حرمین مکہ شریف اور مدینہ شریف، حرمین طیبین کے علماء پکار اٹھے کہ یہ ہندی مولانا، ہندی مطلب ہندوستانی، یہ ہندی مولانا امام احمد رضا خان اتنے زبردست مولانا ہے کہ ان کے ہاتھوں کا کیا کہنا ہے، یہ اس قابل ہے کہ ان کے قدموں کو چوما جائے، سبحان اللہ، یہ اس قابل ہے کہ ان کے قدموں کو چوما جائے۔ اعلیٰ حضرت کا خلیفہ حضرت سید مولانا ضیاء الدین مدنی جو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور بغیر کتاب کے صرف دوات و قلم لے کر کے آپ نے کیسے ایسی عظیم کتاب لکھ دی، وہ بھی عربی میں، کہ آج بھی عرب کے لوگ انگشت بدندہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے میاں ضیاء الدین جب میں کتاب لکھنے بیٹھا تو میرے دائیں مدینے کے آقا جلوہ فرماتے، سبحان اللہ، اور میرے بائیں بغداد کے آقا غوث الورا جلوہ فرماتے، اور دونوں آقا جیسے فرما رہے تھے ویسے احمد رضا کا قلم چل رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو اے بھوڑا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، ایمان سے بتاؤ جن کا قلم نبی کے سہارے چلا ہو، جن کا قلم غوث اعظم کے سہارے چلا ہو، ان کے قلم کا جواب کون دے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منع نشر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں ہار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لب ہل جائے تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اے بھوڑا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، میں اپنی تقریر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ جب بھی دعا کرتے ہو، جب بھی دعا کرو، جمعے کے دن صرف نماز پڑھنے جاتے ہو، جب بھی دعا کرنا تو اپنی دعا میں اتنا ضرور کہہ لیا کرنا کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ کیا کہنا کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، زندہ ہو تو دنیا سے چلے گئے ہو تو ہوگا کیا؟ نبی فرماتے ہیں فطوبى له وزاد عمره ورزقه، اس بچے کو مبارک ہو جو بچے اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کی دولت کو بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کے عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ تو اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، میں اپنی تقریر میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جب بھی دعا کرنا تو اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعائیں کرنا، اس سے اللہ آپ کی دولت کو بھی بڑھا دے گا اور آپ کے عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ ایک منٹ، تمہارا یہ جسم ہے، جسم میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں سرور ہے، سرور میں لذت ہے، لذت میں آرزو ہے، آرزو میں مسرت ہے، مسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، پیار میں عبادت ہے، عبادت میں خدا کی رحمت ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو سمیٹ کر اور یہ فیضان پوری دنیا میں عام کر دو کہ مسرت کی تمنا ہے تو ہم کی انتہا کر لے، ستارے ٹوٹ کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا اور پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بول